جس علم پر کل تھا لکھا لا فتح الا علی، جس علم پر کل تھا لکھا لا فتح الا علی، اب اسی پر نام نامی ہے رقم عباس کا۔ ایک سال بعد پڑھیے، اس غرض سے ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، ہو رہا ہے آج بھی حق وفاداری ادا، ہو رہا ہے آج بھی حق وفاداری ادا، تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم عباس کا، اس غرض تھے وفا کی راہ میں، اس شان سے ثابت قدم، تھے وفا کی راہ میں، اس شان سے ثابت قدم، آج تک دنیا میں قائم ہے بھرم عباس کا، اس غرض سے ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا، میرے مولا جیجئے مرنے کی مجھ کو بھی رضا، میرے مولا جیجئے مرنے کی مجھ کو بھی رضا، اب تو سینے میں گھٹا جاتا ہے دم عباس کا، اہل غم اہل عزا کرتے ہیں شب داریاں، اہل غم اہل عزا کرتے ہیں شب داریاں، قوم کے بچے اٹھاتے ہیں علم عباس کا، کہہ رہی ہے روضہ پہ رہی ہے روضہ پر نور کی مظلومیت، کہہ رہی ہے روضہ پر نور کی مظلومیت، حشر تک ہوگا نہ کم رنجو علم عباس کا، لوگ ڈرتے ہیں قمر جھوٹی قسم کھاتے ہوئے، لوگ ڈرتے ہیں قمر جھوٹی قسم کھاتے ہوئے، نام کچھ ایسا ہے خالق کی قسم عباس کا، اس غرض سے ہم اٹھاتے ہیں علم عباس کا۔ نعرہ صلوات۔
صلی اللہ محمد آل محمد وجل کمال حسن میں عباس کی مثال نہیں، کمال حسن مدینے بھر میں کوئی ایسا خوش جمال نہیں، یزید فوج میں مانا کہ سورما تھے بہت، یزید فوج میں مانا کہ سورما تھے بہت، مگر جری سا کوئی فن میں باکمال نہیں، کمال ہو یہ حر نے جان لیا ایک شب کی مہلت میں، یہ حر نے جان لیا ایک شب کی مہلت میں، کدھر زوال اسے ہے کدھر زوال، سلوات بھیجیے یہ مزہ آیا۔ علی کا شیر چلا ہے فرات کی جانب، علی کا شیر چلا ہے فرات کی جانب، جری کو ٹوک دے لشکر کی یہ مجال نہیں، کمال حسین کبھی حسین کے انصار با وفا تھے مگر، کبھی حسین کے انصار با وفا تھے مگر، وفائے حضرت عباس کی مثال نہیں، کہنا شعر پہلے چھوٹے حضرت کی شان میں ایک چھوٹا سا سلام مرثیے کا پڑھ دیں گے کہ ہے اگر ساقیے کوثر تیرا بابا عباس، ہے اگر کوثر تیرا بابا عباس، ناز کر تو بھی ہے سقائے سکینہ عباس، او وہ علی جس کی نہیں خواہش دنیا کوئی، اس نے کی ہے تو فقط تیری تمنا عباس، او یوں کھڑا کر دیا حسنین کی صف میں لا کر، فاطمہ نے تجھے اپنا کہا بیٹا عباس،
او لوگ کہتے ہیں تجھے چاند بنی ہاشم کا، سچ تو یہ ہے کہ لگا چاند سے اچھا عباس۔ او میں تجھے چاند سے تشبیہ نہیں دے سکتا، میں تجھے چاند سے تشبیہ نہیں دے سکتا، جا بجا چاند کے دامن میں ہے دھبا عباس ہے اگر۔ درود بھیجیں آپ کو۔ یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، ہے اس میں خون حسینی، اس کا احترام کرو، بچشم نم کہا بیمار۔ درود بھیجیں آپ بتا دو۔ ہیں بچشم نم کہا بیمار سے یہ زینب نے، ہے بے کفن میرا بھائی کچھ انتظام کرو، وفا کے ہونٹوں پہ مہرے سپوت کیسی ہے، ارے حسین پاس ہے عباس کچھ کلام کرو، کہا حسین سے زینب نے رو کہ اے بھیا، ارے میں جا رہی ہوں سواری کا انتظام کرو، کہے تو کیسے علمدار سے کہے زینب، سکینہ پیاسی ہے پانی کا انتظام کرو، کہا سکینہ سے زینب نے لاش غازی پر کہ ناب ملیں گے چچا آخری سلام کرو، سکینہ مر گئی زینب نے آہا بھر کے کہا، اسیر و ماتم بنت شہ انام کرو، چلی جو لاش سکینہ تو چیخ اٹھی زینب کہ نہ ایسا چاند سپرد زمین شام کرو، یہ کربلا
صلی اللہ محمد وعلی محمد. اور ایک سلوات بھیجیں پر محمد مولا عباس کے حوالے سے ختم دار میں. جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا. جو آئینہ ہے حق کے نبی کے شباب کا، میں ذکر کر رہا ہوں اسی کے شباب کا. عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا. عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں، عباس ہو رہے ہیں جواں یا میں یوں کہوں سورج پلٹ رہا ہے علی کے شباب کا. اب فرمائیں کہ اے فاطمہ کے چاند اے ام البنی کے لال، اے فاطمہ کے چاند اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی. اے فاطمہ کے چاند اے ام البنی کے لال، روشن ہے تیرے چہرے کی تنویر میں علی. و عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی. عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں، عباس تیرا نور لیے اپنے صلب میں داخل ہوئے ہیں چادر تطہیر میں علی. بس آخر کلام میں ایک مطلب ان سے کہ آپ کا ذکر یوں ہی ہوگا ہمیشہ عباس، اور یہ مسافر نہ تھکا ہے نہ تھکے گا عباس. آپ کا ذکر یوں ہی ہوگا ہمیشہ عباس، یہ مسافر نہ تھکا ہے نہ تھکے گا عباس. اور ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں، ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں. حق تو یہ ہے تجھے آدم کرے سجدہ عباس. ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں، حق تو یہ ہے تجھے آدم کرے سجدہ عباس. ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب، ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب، ایک طرف زیر کسا تیرا قبیلہ عباس. ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب، ایک طرف زیر کسا تیرا قبیلہ عباس. بس یہ آخری شعر کہ ایک طرف سارے رسولوں کا حسب اور نسب، ایک طرف زیر کسا تیرا قبیلہ عباس، ایک طرف زیر کسا تیرا قبیلہ عباس. کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر. ترک اولا کا بھی دامن پر کوئی داغ نہیں، حق تو یہ ہے تجھے آدم کرے سجدہ عباس. کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر، لکھ مورخ ہے محمد کا نواسا عباس. کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر، کہہ دیا فاطمہ زہرا نے اسے اپنا پسر، لکھ مورخ ہے محمد کا نواسا عباس. حضرات حسب دستور یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ حسینیہ آغا باخر کی مجلس کے فوراً بعد مولانا میسر رضی صاحب کے مقام پر مجلس منعقد ہوگی، اور یہ سلسلہ کل 9 محرم تک جاری رہے گا. آپ حضرات سے اس میں شرکت کی التماس ہے. میرے غریب خانے پر 11 محرم کو صبح 9:30 بجے اور 24 محرم کو شب بیداری کی مجلس سب میں 9:30 بجے مولانا میسر جیدی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے ان دونوں مجلسوں میں شرکت کی التماس ہے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میسم جیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات.
فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واتوا البيوت من ابوابها صلوات الرحمن. مسلسل وسیلے کے عنوان پر آپ حضرات سے اس حسینیہ میں اس امام باڑے میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری. سورہ بقرہ جو قرآن کا سب سے طولانی سورہ ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے اس حکم کا مقصد جو معصومین نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ہر شے کو اس کے اہل سے حاصل کرو، کسی چیز کو نااہلوں سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو. عزیزوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک سارے مسلمان ہم سے اسی بات پر خفا ہیں کہ ہم نے دین کو نااہلوں سے حاصل نہیں کیا. ہم نے دین کو ان سے حاصل کیا کہ جو اس کے اہل تھے. جو اہل نہ تھے ان سے ہم نے دین حاصل کرنے کے لیے رابطہ نہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں اس طرف اشارہ نہ فرمایا ہو کہ دین کس سے حاصل کیا جائے. جیسا کہ کل آغا باخر کے امام باڑے کی مجلس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، جن لوگوں کو
وہ احادیث یا وہ فضائل و مناقب اہل بیت برداشت نہ ہوئے، انہوں نے ان کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ حدیثیں گڑھ لیں، کچھ نہ کچھ حدیثیں بنا لیں۔ مثلا تحفہ اثنا شریعہ میں یہ تحریر ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم اپنا آدھا دین حمیرہ سے لو۔ آپ سمجھ گئے حمیرہ؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد یعنی پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ آدھا دین تم حمیرہ سے لو۔ میں نے کہا اس لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا کہ آدھا دین ان سے لو۔ ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا، ارے بھیا اگر حدیث بھی بنائی تو یہ کہ آدھا دین حمیرہ سے لو۔ اب ہم اس حدیث کے مقابلے میں کوئی حدیث لے کے نہ آئیں گے تو میں قرآن کی آیت سنائیں گے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ آدھے دین کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں اعلان ولایت پر دین مکمل ہو رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمیشہ اس طرح کی حدیثیں لوگ بناتے رہے ان حدیثوں کے مقابلے میں کہ جو حدیثیں اہل بیت کی شان میں پیغمبر نے بیان فرمائیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، میں سمجھتا ہوں کہ عین مطابق ہے اس موضوع کے کہ اللہ کہہ رہا وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، اور پیغمبر ارشاد فرمانے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ علم کا شہر ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا مکان ہوں، یا میں علم کا حجرہ ہوں، یا میں علم کی کوٹری ہوں، یا میں علم کا باغ ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، یا میں علم کا بازار ہوں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں۔ دیکھیے اس سے پیغمبر کے علم کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں کون ہوں، کہ میں علم کا شہر ہوں۔ عزیزوں شہر کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ شہر کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی شہر کے اطراف میں جو قریے ہوتے ہیں، جو گاؤں ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ رہنے والے لوگوں سے پوچھیں کہ شہر کسے کہتے ہیں، عالم کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیز نہیں مل رہی ہے، شہر جا کے لے آئیں گے، یہ چیز نہیں ممکن ہے، شہر جا کے لے آئیں گے، یہ چیز کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، شہر جا کے لے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کا تصور یہ ہے کہ شہر اس جگہ کے کہتے ہیں جہاں ضرورت کی ہر چیز مہیا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ جہاں ضرورت کی ہر چیز مہیا ہوتی ہے، اسی لیے پیغمبر نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا کہ اب علم کے سلسلے میں کچھ بھی اگر تمہیں چاہیے ہے تو رسول اللہ تک آؤ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو اپنے کو علم کا شہر کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو پیغمبر کون ہے؟ کہ یہ مدینۃ العلم ہے۔ اب کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا صاحب پیغمبر کو تو اللہ نے امی کہا، اور امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں امی، جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں، بڑا زور دیا جاتا ہے اس بات کے اوپر۔ میں ایک جملہ اکثر اس سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو مولا کے 25 معنی نظر آئے، ان کو امی کے ایک ہی معنی نظر آئے۔ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد وآلہ محمد۔
لکھنا نہ جانتا ہو، جو پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اب اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں، لیکن میں عرض کروں گا کہ جن معنی میں پیغمبر اسلام کو امی کہا گیا ہے، ان معنی میں تمام انبیاء امی ہیں، تمام رسول امی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ امی اسے کہتے ہیں کہ جس نے سبق نہ پڑھا ہو۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، بہت سے معنی ہیں امی کے، لیکن جس سے غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے سبق نہ پڑھا ہو۔ تو اللہ جس نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے اس کو کسی سے سبق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ جب نبی بناتا ہے تو علم دے کے نبی بناتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی دلیلیں اور بہت سے ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو پیغمبر کو بھی کسی نے پڑھایا نہیں، پیغمبر کا بھی کوئی استاد نظر نہیں آتا کہ انہوں نے پیغمبر کو پڑھایا ہو۔ اب لوگ جناب جبرائیل کو پیغمبر کا استاد کہتے ہیں کہ صاحب جبرائیل پیغمبر کا استاد ہے۔ ارے تم جبرائیل کو پیغمبر کا استاد کہہ رہا ہو، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے یہاں روایات موجود ہیں، مستند روایات موجود ہیں کہ جبرائیل رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی سامنے آ گئے، کہ جیسے ہی مولا علی سامنے آئے جبرائیل احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبرائیل یہ آپ علی کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ استاد کا احترام لازم ہے۔ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ استاد کا احترام لازم ہے، کہ یہ علی آپ کے استاد کیسے ہو گئے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو میں نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو بس میں نے یہی کہا کہ بھائی تو ہے اور میں ہوں۔ اس وقت نور علی ابن ابی طالب میرے سامنے آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ کیوں نہیں کہتے تھا کہ تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے۔ تو سب سے پہلا سبق تو مجھے پڑھایا وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پڑھایا۔ دیکھیے اس شہر کے لوگ اہل زبان کہلاتے ہیں۔ لہذا ایک جملہ زبان کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ محسوس ضرور کریں گے۔ جبرائیل سے دو سوال ہوئے، ایک سوال یہ تھا کہ میں کون ہوں، دوسرا سوال یہ تھا کہ تو کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں پہلا سوال یقیناً مشکل تھا، اس لیے کہ دنیا میں مکمل طور پر معرفت الہی کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ اب اللہ کہہ رہا بتا کہ میں کون ہوں، تو ٹھیک ہے جبرائیل نہ بتا پائے، لیکن تو کون ہے یہ تو چھوٹے سے بچے سے پوچھئے تو وہ بھی اپنا نام بتا دے گا۔ لیکن جبرائیل دونوں سوالوں کا جواب بغیر مولا علی کی مدد کے نہ دے سکے، نہ یہ بتا سکے کہ تو کون ہے اور نہ یہ بتا سکے کہ میں کون ہوں۔ اگر آپ بولنا چاہیں تو جملہ عرض کروں، اب سمجھ میں آیا کہ بغیر علی کے نہ خدا شناسی ممکن ہے نہ خود شناسی ممکن ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ نہ کوئی خدا کو پہچان سکتا ہے بغیر علی کا سہارا لیے ہوئے، نہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے بغیر مولا علی کا سہارا لیے ہوئے۔ تو عزیزوں یہاں علی جبرائیل کے استاد نظر آ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل رسول اللہ کے استاد تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول کو زیادہ ہم مانتے ہیں یا آپ مانتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام فرمانا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اب انہوں نے اس میں اضافے کر لیے، اور خاص طور سے صاحب تحفہ نے تحریر کیا کہ یہ تو لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن یہ بھی تو فرمایا کہ فلاں صاحب اس کی دیوار ہے اور وہ اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے اس کا بڑا خوبصورت سے جواب دیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔
نے کہا تم نے غور نہیں کیا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو تم نے دیوار بھی بنا لی اور تم نے چھت بھی بنا لی۔ نبی نے کہا ہے میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم نے ساری دنیا میں کوئی شہر ایسا دیکھا جس کے اوپر چھت پڑی ہوئی ہے؟ ایک صلوات پڑھے جہاں چھت پڑی ہوئی، تو پتہ چلا بھائی گھر میں چھت پڑتی ہے، کمرہ بنایا جائے تو اس میں چھت پڑتی ہے، کوئی کوٹری ہو تو اس پہ چھت ہوتی ہے، لیکن کسی شہر میں کوئی چھت نہیں ہوتی۔ پورا شہر جو ہے وہ چھت کے نیچے نہیں ہوتا۔ تو جب شہر میں چھت ہی نہیں ہوتی تو رسول کیسے فرمائیں گے؟ فساد و بلاغت کے خلاف ہے یا نہیں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور فلاں صاحب اس کی چھت ہے؟ تو اب لوگوں نے کہا چلیے چھت تو نہیں ہوتی لیکن بعض شہروں میں دیوار تو ہوتی ہے۔ ہاں ہوتی ہے دیوار، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دیوار ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیوار ہوتی ہے۔ یہاں دیوار نہیں ہے کسی شہر میں، لیکن اگر آپ ماضی میں جائیں تو بہت سے شہر ایسے گزرے کہ جہاں پورا شہر جو تھا اس کے چاروں طرف کوئی دیوار اٹھا دی گئی اور شہر جو ہے وہ دیوار کے اندر ہے۔ لیکن اگر کسی کے شہر کے چاروں طرف، مثلا یہ لکھنؤ ہے، آؤٹر رنگ روڈ بن رہی، آؤٹر رنگ روڈ کے بجائے تو آج کل حاکم کی جو سمجھ میں آ جائے، انہوں نے کہا بھائی اب دیوار اٹھا دی جائے، بجائے اس کے لکھنؤ کے چاروں طرف ایک دیوار اٹھا دی جائے۔ تو اگر کسی شہر کے چاروں طرف دیوار اٹھا دی جائے اور پورا شہر دیوار کے اندر آ جائے، دیکھیے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، پورا شہر دیوار کے اندر آ جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ اگر لکھنؤ کے چاروں طرف دیوار اٹھ جائے، میں نے کہا بھائی اب اس دیوار تک لکھنؤ ہے اور دیوار کے باہر لکھنؤ نہیں ہے، تو بھیا جہاں دیوار حفاظت کا کام کرتی ہے وہیں دیوار حدود بھی قائم کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد سے ہوتا حدود۔ میں کہا بھائی اس دیوار تک یہ شہر ہے اور اس دیوار کے باہر یہ شہر نہیں ہے، دیوار تک شہر ہے اور دیوار کے باہر یہ شہر نہیں ہے، لیکن دیوار کے باہر کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ سنا آپ نے؟ تو دیوار کے باہر کیا ہے؟ کہا بھائی دوسرا شہر ہے۔ اب یہ شہر یہاں پہ تمام ہو گیا ہے، تو اب اگر کوئی پیغمبر کے علم کو محدود سمجھتا ہے، ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ جب پیغمبر کا علم لامحدود ہے تو پھر اس شہر میں دیوار کہاں ہوگی؟ تو پتہ چلا اس شہر میں نہ چھت کا امکان ہے اور نہ دیوار کا امکان ہے، نہ چھت کا امکان ہے نہ دیوار کا امکان ہے۔ لیکن اکثر شہروں میں دروازے ہوتے ہیں، آج بھی آثار موجود ہیں۔ ان دروازوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو مسافر آتا ہے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ ان دروازوں سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ دیکھو اگر مشتاق آنا ہے تو دروازے سے آؤ، سمجھ رہے ہیں؟ مشتاق آنا ہے تو دروازے سے آؤ، دروازے سے ہوتے ہوئے مشتاق آؤ، ایسے ہی مشتاق آنے کی کوشش نہ کرنا۔ بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا۔ تو اگر کوئی محمد تک آنا چاہتا ہے تو اسے علی کو وسیلہ بنانا پڑے گا، اس لیے کہ علی رسول کا دروازہ۔ اب عزیزوں آج کی تاریخ کے مطابق ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا عباس یہ باب کا لفظ جو ہے دروازہ، یہ ہمارے مولا کے لیے، ہمارے آقا عباس کے لیے بار بار استعمال ہوتا ہے۔ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ باب المراد، مرادوں کا دروازہ۔ آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے، آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی مجلس شروع ہونے میں، بہرحال بہت مجلسیں ہیں، میں بہت دیر آپ کو طول نہیں دوں گا، آپ کو اور مجالس بھی جانا ہے۔ دیکھیے قبلہ یہ میرا میدان نہیں ہے،
لیکن بہرحال جو شعراء فتح تاریخ وغیرہ کہتے ہیں وہ اس میں زیادہ غرق رہتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے. لیکن پھر بھی جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے اعداد آپ کو بتائے جاتے ہیں 786. سنتے ہیں نا. رسول اللہ کے نام محمد اس کے اعداد ہیں 92. علی کے اعداد ہیں 110. رب کے اعداد ہیں 202. اسی طرح سے آقا حسین کا جو نام حسین اس کے اعداد ہیں 128. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. کتنے اعداد ہیں؟ 128. یاد رکھیے گا آپ کے کام آئے گا. امام حسین کے نام یعنی حسین, تو حسین کے اعداد کتنے؟ 128. باب کے اعداد کتنے ہیں؟ بے الف بے باب. باب کے اعداد ہوتے ہیں 5. اب باب کے اعداد حسین کے اعداد میں جوڑیے. خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. باب کے اعداد یہ 5 حسین کے اعداد میں جوڑیے تو 128 حسین کے اعداد. 128 میں باب کے 5 اعداد جوڑیے, کتنے ہوئے؟ 133. یہی عباس کے نام کے اعداد ہیں. بھئی ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آپ شاید کہیں پہنچے نہیں, میں آپ کو بہت دور لے جانا چاہتا ہوں. عزیزوں, اسی لیے حضرت عباس کا جہاں ایک لقب باب الحوائج ہے, حضرت عباس کو باب المراد کہا جاتا ہے, وہیں حضرت عباس کو باب الحسین بھی کہا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یعنی امام حسین کا دروازہ. جس طرح سے مولا علی رسول کے لیے دروازے کی حیثیت رکھتے ہیں, ایسے ہی عباس حسین کے لیے دروازے کی حیثیت. باب الحسین. جب آقا عباس کو باب الحوائج جو باب المراد کہا کیجئے تو باب الحسین کہہ کے بھی سلام کیا کیجئے. اے حسین کے دروازے آپ پر ہمارا سلام, ہماری جان قربان. باب کا مطلب کیا ہوا کہ علی باب مدینۃ العلم ہے. اگر کوئی رسول تک آنا چاہتا ہے تو علی کے ذریعے سے آئے. حضرت عباس باب الحسین ہے. اگر کوئی حسین تک آنا چاہتا ہے تو عباس کے ذریعے سے آئے. اور عزیزوں, دروازہ پہلے ہوتا ہے, گھر بعد میں ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسین کا تعزیہ نکلتا ہے تو عالم آگے آگے چلتا ہے. اس لیے کہ یہ علم باب الحسین سے منسوب. عزیزوں, آج 8ویں محرم ہم فقط ایام ازاں میں نہیں, سال بھر مجلسیں پڑھتے رہتے. اپنے محلے میں, محلے سے باہر, شہر میں, شہر کے باہر, کبھی کبھی ملک کے باہر. نہ معلوم کتنی مجلسیں پڑھیں, کوئی شمار نہیں. اور یہ میں نہیں بلکہ کسی بھی ذاکر سے آپ پوچھ لیجئے, اس سے دریافت کر لیجئے. جب کوئی کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہے تو اکثر لوگ فرمائش کرتے ہیں. کسی نے کہا آج خیبر پڑھ دیجیے گا, کچھ خندق پڑھ دیجیے گا. کسی کے دل کی آرزو ہے ذرا غدیر پڑھ دیجیے گا. کہیں کوئی جوان کی موت ہوئی ہے, انہوں نے کہا مصائب شہزاد علی اکبر پڑھ دیجیے گا. کسی کی ماں اس دنیا سے گزر گئیں, اس جگہ بی بی زہرا کا تذکرہ کر دیجیے گا. ہر موضوع کی فرمائش ہوتی ہے, یہ پڑھ دیجیے گا, یہ پڑھ دیجیے گا, یہ پڑھ دیجیے گا. لیکن آپ کسی بھی ذاکر سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں سب کا تجربہ اس سلسلے میں بالکل یکساں نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ جو فرمائش ہوتی ہے وہ یہ فرمائش ہوتی ہے آقا عباس کا تذکرہ کر. امام حسین کے عزاداروں کو ایک خاص نسبت ہے آقا عباس. کس بھی شہر میں آپ جائیں وہ بارگاہیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں.
اور مرکز ہوتی ہیں لوگوں کی توجہات کا کہ جو آقا عباس سے منسوب ہوتا ہے۔ ابھی تو ہمارے یہاں تو مجلس ہوتی ہے تو اس کو فقط مجلس حسین ہی کہتے ہیں، ہر مجلس کو مجلس حسین ہی کہتے ہیں، اس میں تذکرہ کسی کا بھی ہو لیکن مجلس کو مجلس حسین کہتے ہیں، چاہے شہزاد علی اکبر کا تذکرہ ہو، چاہے جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہو، یا جناب اون محمد کا ذکر ہو، یا جناب حر کا ذکر ہو، یعنی اصحاب حسین میں کسی کا ذکر ہو یا حسین کے اہل بیت میں کسی کا تذکرہ ہو، مجلس کو مجلس حسین ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تو ایران میں اور عراق میں اور دیگر ممالک میں جو عرب ممالک کہلاتے ہیں یا پھر ایران جو عجم ہے، تو بہرحال ان مقامات پر اکثر مجلسیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا عنوان ہوتا ہے مجلس عباس، یعنی مجلس کا نام ہی ہوتا ہے مجلس عباس، مولا عباس کے نام پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں اور فضائل و مصائب حضرت عباس بیان ہوتے ہیں اور لوگ روتے ہیں۔ تو ان مجلسوں میں اور جوش و خروش سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ آغا دیباجی نے اپنی کتاب علمدار کربلا میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایران اور عراق کے بارڈر پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے خرم شہر۔ جس وقت ایران اور عراق پر جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت اس شہر کا نام بہت زیادہ سرخیوں میں رہتا تھا اور اخبارات میں چھپتا تھا۔ خرم شہر بالکل بارڈر کے اوپر ہے ایران اور عراق، ایران کا شہر ہے خرم شہر۔ خرم شہر میں ایک مجلس تھی، مجلس کا عنوان تھا مجلس عباس۔ اعلان ہو گیا مجلس کا، فلاں وقت پر فلاں حسینیہ میں مجلس ہوگی آقا عباس کے نام سے۔ اب لوگ مجلس میں آنے لگے، خصوصیت کے ساتھ نوجوان مجلس کی طرف بڑھے۔ عزیزوں، اسی علاقے میں ایک جوان رہتا تھا لیکن یہ معذور تھا، پیروں سے چل نہیں پاتا تھا، لیکن آقا عباس سے بڑی محبت تھی۔ نام سن لیتا تھا تو رونے لگتا تھا، گریہ کرنے لگتا تھا۔ آقا عباس بہت زیادہ محب تھا، بہت زیادہ چاہنے والا تھا آقا عباس کو۔ جب اس نے سنا کہ آقا عباس کے سلسلے کی مجلس ہے تو اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے بھی مجلس میں لے کے چلو۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اور انہوں نے اپنے بھائی کو اٹھایا اور لے کے مجلس میں آئے۔ دیکھیے اس کا بھی بڑا ثواب، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے آپ مجلس میں جاتے ہیں، آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جلدی جلدی آتے ہیں، لیکن اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، گھر میں کوئی بزرگ ہے جو بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا، جا نہیں سکتا، تو آپ اسے مجلس میں لے کے ضرور آئیے، سہارا دے کے۔ اگر وہ آنا چاہتا ہے تو پھر یہ نہ کہیے کہ آپ آن لائن گھر میں بیٹھ کے سن لیجئے اور ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو آگے جگہ لینا ہے، نہیں، اس کو لے کے آئیے، چاہے اس کو لانے کی وجہ سے آپ کو پیچھے جگہ ملے، لیکن اسے اپنے ساتھ لے کے آئیے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا ثواب۔ تو اس کے بھائی اسے لے کے آئے، اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے آئے، گود میں لے کے آئے، لانے کے بعد ایک دیوار سے ٹکا کے اسے بٹھا دیا۔ اب مجلس شروع ہوئی، ذاکر ممبر پہ گیا، مصائب بیان ہونے لگے، آقا عباس کا تذکرہ ہونے لگا، لوگ زار و قطار رونے لگے، گریہ کرتے رہے لوگ، یہاں تک کہ مجلس تمام ہو گئی۔ اب مجلس کے بعد ماتم شروع ہوا۔ اب جب ماتم ہونے لگا تو سب لوگ ماتم کرتے رہے، کھڑے ہو کے حلقہ بن گیا، لوگ ماتم کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ معذور آدمی اسی محلے کا رہنے والا تھا، تو لوگ اسے پہچانتے بھی تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ معذور ہے، چل نہیں سکتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہی معذور آدمی ماتمیوں کے حلقے کے بیچ میں آ کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے کھڑے ہوتے۔ اب جو یہ منظر دیکھا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو چل نہیں پاتا تھا، کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اور یہ آگے اس طرح سے ماتم کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ کوئی معجزہ رونما ہو گیا ہے۔ ہاں عزیزوں، ماتم میں اور جوش پیدا ہوا، لوگ اور تیزی سے ماتم کرتے رہے۔ اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ 7 گھنٹے تک مسلسل ماتم ہوتا ہے۔
7 گھنٹے تک مسلسل ماتم ہوتا رہا. لوگ ماتم کرتے رہے, یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس کی آوازیں بلند ہوتی رہی. اب جب ماتم تمام ہوا, بس عزیزوں اسی کو پر انشاءاللہ شاید مجلس تمام ہو جائے. اب جب ماتم تمام ہوا تو لوگ اس شخص کی طرف بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا کہ تم تو معذور تھے, تم تو چل نہیں پاتے تھے, تم تو کھڑے ہی نہیں ہو پاتے تھے, بیٹھے رہتے تھے, یہ تم بیچ میں آ کے ماتم کیسے کرنے لگے اور ابھی بھی تم کھڑے ہوئے ہو, یہ ہوا کیا؟ تو باری باری لوگ پوچھ رہے تھے. اس نے کہا رکو ٹھہرو پھر میں بتاتا ہوں. اب عزیزوں سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے. یہ بیچ میں کھڑا تھا, گویا دوبارہ ایک مجلس ہونے لگی. اب اس نے بیان کرنا شروع کیا. یہ کہتا ہے میرے بھائیوں, جب تم لوگ ماتم کر رہے تھے تو میں بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا, اس لیے کہ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, لہٰذا میں بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا. ماتم میں اور تیزی آئی, میں نے بھی ماتم تیز کیا. میں بیٹھے بیٹھے کوئی کمی نہیں کر رہا تھا, میں تیزی سے ماتم کر رہا تھا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پر سوار ایک شخصیت میرے سامنے آئی اور آنے کے بعد مجھ سے کہا کہ تو عباس کا ماتم بیٹھ کے کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے ابھی مجلس کے بعد کچھ دیر آپ بھی ماتم کیجئے گا ضرور. ہاں عزیزوں, اور جو دعا کر رہا وہ دعا کر لیجئے, مولا عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ آنے کے بعد انہوں نے کہا تو عباس کا ماتم بیٹھ کے کیوں کر رہا ہے, کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ کہتا ہے میں نے کہا کہ سرکار میں معذور ہوں, میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میں کیا کروں, اس لیے میں بیٹھ کے ماتم کر رہا ہوں. یہ کہتا ہے آنے والے نے کہا میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ تو کھڑا ہو جا. اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو ذرا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں. تو آنے والے نے کہا ارے میرے ہاتھ کہاں ہیں, میرے ہاتھ تو کربلا میں قلم ہو گئے, اب میں اپنے گھوڑے کو حکم دیتا ہوں. انہوں نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا, گھوڑے نے سر جھکایا, میں نے گھوڑے کی لجام پکڑی اور لجام پکڑ کے کھڑا ہو گیا. میں کہوں گا اے آقا عباس, گوارا نہ ہوا کہ کوئی معذور مجلس میں بیٹھا رہے, ارے اس کی بیماری برداشت نہ ہوئی, لیکن کربلا میں سید سجاد جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزوں یہ ہے آقا عباس. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے عزیزوں یہ حضرت عباس علیہ السلام ہے, کربلا کا میدان ہے. امام حسین کے انصار, امام حسین کے رفقا جانثار میدان میں جا کے آقا حسین اپنی جان قربان کر رہے ہیں. ہر ایک شہادت حسین کے لیے عظیم ہے, لیکن عزیزوں کسی کے پکارنے پر, کسی کے گھوڑے سے گرنے پر امام حسین نے وہ جملہ نہیں کہا جو آقا حسین نے حضرت عباس کے آواز دے کر, جب میدان سے آواز آئی آقا اس غلام نے آپ پر اپنی جان قربان کر دی, تو آپ کو معلوم ہے حسین نے کمر پکڑ لی. الان انکسر ظہری, ارے میری کمر ٹوٹ گئی. بس مجلس تمام ہو گئی. اب علی اکبر حسین کی کمر پکڑے ہوئے حسین بھائی کے قریب آئے, سر اٹھا کے زانوں پر رکھا. عباس نے سر کو پھر خاک پر رکھا, حسین نے پھر زانوں پر رکھا, عباس نے پھر خاک پر رکھ لیا. کہا بھیا عباس کیا میرے زانوں پر کوئی اذیت ہو رہی ہے؟ دو جملے روایتوں میں ملتے ہیں. ایک جملہ تو یہ ہے کہ آقا میری آنکھ میں ایک ایسا تیر لگا ہے جس کا سرا دوسری طرف نکل گیا ہے. اے آقا سوچتا ہی ہوں کہ اگر میرا سر آپ کے زانوں پر ہوگا تو آپ کے زانوں کو اذیت ہوگی. اے عباس ایک تیر کی نوک سے عباس کے زانوں, حسین کے زانوں کو اذیت نہ ہو, بڑا خیال ہے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد حسین تیروں سے چھلنی زمین کربلا پر تڑپ رہے ہوں گے. اور دوسرا جملہ یہ ملتا ہے کہ فرمایا کہ آقا حسین میں نے سنا ہے کہ جب رسول خدا دنیا سے گئے تو ان کا سر بابا علی کے زانوں پر تھا, جب بابا علی نے دنیا کو چھوڑا تو ان کا سر بھیا حسن کے زانوں پر تھا, جب بھیا حسن کو زہر دیا گیا تو ان کا سر آپ کے زانوں پر تھا. اے آقا آپ میرا سر اپنے زانوں پر لیے بیٹھے ہیں, میں سوچ رہا ہوں جب آپ کی شہادت
تو آپ کا سر کس کے دانوں پر ہوگا؟ اے آقا عباس، جنت سے سیدہ آ جائیں گی، ماں کی آغوش میں بیٹے کا سر ہوگا، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، زمین کربلا لرز رہی ہوگی، منادی ندا دے رہا ہوگا، قد قتل حسین بکربلا علی ذبح الحسین۔